بڑی توجہ چاہتے ہوئے، خدا خود احمد مختار کر دے. بڑی توجہ، آج سے 200 سال پرانا شعر ہے. میں ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر یہ شعر پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں. اس کے بعد میں ایک ایک چہرے کو پڑھوں گا. مجھے دیکھنا یہ ہے کس کس چہرے پر مودت کے کتنے گلاب کھلتے ہیں. خدا خود احمد مختار کر دے، خدا خود احمد مختار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے، شریعت کا جو بیڑا پار کر دے. خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر. دونوں ہاتھ بلند کر کے بارے دیگر باواز نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے. کون علی؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ علی ہے کون؟ شعور کی پرواز نہیں کہ کوئی بتا سکے علی کون. ادراک کے پر جل جاتے ہیں. میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے دربار میں ہر ایک نبی سوالی نظر آیا، اللہ کے دربار میں ہر ایک ولی سوالی نظر آیا. بڑی توجہ، جہاں تجارت ہوتی ہے وہاں مانگنے والوں کی لائن اور ہے اور خریدنے والوں کی لائن اور ہوتی ہے. میں بڑا آسان کر کے جملے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. جہاں تجارت ہو وہاں مانگنے والے الگ ہوتے ہیں، ان کا معیار الگ. جو خریدنے والا ہو اس کا پروٹوکول الگ. اب میں کیا کروں، قرآن خود گواہی دے رہا ہے، علی کبھی روٹیاں دے کے جنت خرید لیتا ہے. کبھی روٹیاں دے کر جنت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی دے کے ولایت خرید لیتا ہے. اس علی کے کیا کہنے جو نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس علی کے بارے میں کوئی سوچے تو کیا سوچے، لیکن اگر وہی علی اللہ کے دربار میں سوالی نظر آئے، علی جیسی ہستی، علی کا معیار آپ کے ذہنوں میں نے بنا دیا. اپنے اپنے معیار کے مطابق، اپنی اپنی ذہنی بساط کے مطابق ہر کوئی سوچ لے کہ علی کا معیار کیا ہے. اتنا بڑا علی اللہ کے دربار میں کچھ مانگ رہا ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ پہلا جملہ دینا چاہ رہا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے اس منبر پہ. بڑی توجہ سے سنیے گا. کتنے شہید ہیں کربلا کے؟ 72. لوگوں نے سوچ کر جواب دیا ہے. میں پھر پوچھتا ہوں، کتنے شہید ہیں کربلا میں؟ 72. یعنی کربلا میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قائم تک لڑی جانے والی آخری جنگ، اس کی فوج کا سردار ہے عباس. توجہ ہے، میں جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں جو عباس کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک. کون عباس؟ جس کی فوج کے آخری سپاہی کا نام حسین ہو اسے عباس کہتے ہیں. جس کی فوج کے، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، جس کی فوج کے آخری سپاہی کا نام حسین ہو اسے عباس کہتے ہیں. نہیں، میں جملہ بدل کے پھر دہراتا ہوں، جو 3 معصوم اماموں کی گود میں پلا ہو اسے عباس. توجہ توجہ توجہ، جو 3 معصوم اماموں کی گود میں پروان چڑھا ہو اسے عباس کہتے ہیں. یا جس نے اپنی گود میں 2 معصوم پالے ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ مجمع کا مزاج بلند ہے، جملے نیچے آ رہے ہیں. سننا چاہیں گے آپ اللہ نے سرکار عباس کو خلق کیسے کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ آمادہ ہوں تو میں گفتگو آگے بڑھاؤں. مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے. روایت کوئی اتنی پاکیزہ ہے، حضور روایت کو اتنی پردےدار ہے، جو سننے والے مومنین بیٹھے ہیں، پرانے عزاداروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی روایت اتنی معتبر ہے کہ اللہ نے اس روایت کا راوی بھی باہر سے نہیں رکھا، خود بی بی ام البنین روایت کرتی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں اللہ نے عباس کو خلق کیسے کیا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میرا منبر کی بلندی سے سلام. جو سننے آئے ہیں، بی بی فرماتی ہیں جناب ام البنین، مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو،
کہ جب میرا عقد ہوا میں جناب سیدہ کی ڈیوڑھی پہ آئی، صحن فاطمہ زہرا میں حاضری ہوئی، جناب امیر نے اپنے حجرے میں بٹھایا، عشاء کی نماز کے بعد حیدر کرار کمرے میں آئے، حیدر کرار نے آ کر ام البنین کی کلائی پکڑی، جناب ام البنین کو پکڑ کر مصلی عبادت پر علی لے کر گئے، یا یوں کیوں نہ کہوں ابو تراب مصلی عبادت پر جناب ام البنین کو لے کر گئے اور جا کر کہتے ہیں ام البنین جو کچھ میں کہتا جاؤں، توجہ، جو کچھ میں کہتا جاؤں میرے پیچھے پیچھے دہراتی جانا۔ میں نے پہلے کہا کہ روایت باہر سے نہیں آئی، گھر سے آئی ہے، عام گھر سے نہیں آئی، زہرا کے گھر سے آئی ہے، اور اس گھر سے آئی ہے جس گھر میں فاطمہ زہرا کی اولاد نے جناب ام البنین کو اپنی ماں کی مسند پر بٹھایا۔ وہ بی بی روایت کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں علی مصلی عبادت پر مجھے لے کر گئے، آ کر کہا ام البنین جو کچھ میں دعا پڑھتا جاؤں وہ دعا میرے پیچھے پیچھے دہراتی جانا۔ جناب ام البنین کہتے ہیں ید اللہ ہاتھ بارگاہ الہی میں سوالی ہوئے، لسان اللہ چہرہ بارگاہ الہی میں سوال کرنے کے لیے بلند ہوا، عین اللہ نگاہوں سے آنسو بہنے لگے، ید اللہ چہرہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا ہوا تھا، لسان اللہ زبان سے سوال بلند ہو رہے تھے۔ بی بی کہتی ہیں جناب حیدر کرار جو کچھ پڑھتے گئے میں ان کے پیچھے پیچھے دہراتی گئی، وقت کی قلت کی وجہ سے میں دعا پوری نہیں سناتا، آخری جملہ سنا کے میں گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا کون عقیدے کی کس منزل پر بیٹھا ہے، کون یقین کے کس درجے پر بیٹھا ہوا ہے، میں علی کے ہر ایک نوکر کو، غازی کے ہر ایک ملنگ کو اپنے جملوں پر دعوت فکر دیتے ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ علی دعا پڑھتے گئے، ام البنین دعا دہراتی گئیں، علی دعا پڑھتے گئے، ام البنین دعا دہراتی گئیں، علی دعا پڑھتے گئے، ام البنین دعا پڑھتی گئیں۔ جناب علی کا دعا کا آخری لفظ جناب امیر فرماتے ہیں اللہم تبدل لک الدعاء بالجسد، پروردگار اس دعا کو وجود عطا کر۔ جناب ام البنین کہتی ہیں میری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا آسمان کے دریچے میرے سامنے کھلتے چلے گئے، آسمان کا ہر ایک پردہ ہٹتا چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک تختی ہے، اس تختی پر فاطمہ زہرا کی دعا لکھی ہے، فاطمہ زہرا کے لبوں سے نکلے ہوئے نوری لفظ اس تختی سے پرواز کرنا شروع ہوئے، زہرا کے لفظوں کو پرواز ملی، وہ پرواز کر کے نور میں ڈھلتے جائے، زہرا کا کوئی لفظ غازی کی آنکھ بنا، کوئی چہرہ بنا، کوئی ہونٹ بنا، کوئی ہاتھ بنا، دیکھتے ہی دیکھتے عباس بن گئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ نے عباس کو بنایا کس طرح سے، اسی سرزمین کا ایک لفظ پڑھ کے گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں کہ اللہ نے نام کیسے رکھا۔ اس گھرانے کے سبھی نام وہی بن کے وہاں سے اترتے ہیں، یہ بات طے ہے، لیکن نام آیا کیسے اس تاریخ میں اگر جاؤں تو حضور بات بڑھ جائے گی۔ سرکار محسن نقوی کے چند مصرے پڑھ کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عباس کا نام رکھا کیسے۔ ہر ایک آدمی کو یاد ہوں گے، لیکن شہید کی مٹی پہ کھڑا ہو کے اس لفظ کو پڑھنا میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، ذہنوں میں لکھو نا ذرا عباس، ذہنوں میں لکھو نا ذرا عباس۔ شہید فرمایا کرتے تھے جس نام میں بھی زیر نہیں وہ دشمن سے زیر کیسے ہو۔ چن لی خیال نے جو، پہلا لفظ ہے عین، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، دوسرا لفظ بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ اگلا لفظ ہے الف، الحمد کی الف کا سراپا دلوں کا چین۔ توجہ توجہ توجہ، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کی الف کا سراپا دلوں کا چین۔ اگلا لفظ ہے سین، والناس کی یہ سین، یہ نطق دل حسین۔ شہید فرماتے ہیں ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ یہی وقت تھا، کربلا کا میدان تھا، ظہر کا وقت قریب ہے نا، اسی وقت کے قریب ہاتھ جوڑ کے وفا کا کردگار صبر کے خدا کے سامنے آ کے کہتا ہے حسین اجازت،
جو جانتے ہو عباس اور حسین کا رشتہ کیا ہے، جسے سمجھ ہے، جو پرکھتا ہے اس بات کو، عباس علی کی بیٹیوں کے بھائی کا نام نہیں، زہرا جائیوں کے پردے کا نام۔ جب آیا نا عباس کا نام مدینے سے چلتے ہوئے، بھیا حسین عباس ہمارے ساتھ ہے، جیسے ہی حسین نے کہا ہاں بہن زینب عباس ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ نہیں پوچھا، عالیہ نے ہر ایک بی بی کی طرف آواز دے کر کہا بیبیو تیاری کرو تمہارے پردوں کی، میں زینب ضامن ہوں۔ وہ عباس اس وقت اجازت مانگ رہا تھا، حسین مجھے اجازت دے۔ آواز آئی عباس تیرے جیسے بھائی کو موت کی اجازت کس طرح سے دوں؟ آواز آئی مولا جس سپاہی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، اپنی آنکھوں سے ان کو کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے۔ جب اجازت پہ اصرار کیا سرکار عباس نے، حسین فرماتے ہیں عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں، تیرا مالک میں نہیں، تیرا وارث میں نہیں، جا اپنی اجازت زینب سے لے، تیرے پالنے والی سے اپنی اجازت لے۔ بس یہ سننا تھا عزادارو۔ جناب زینب کے خیمے کے باہر آ کے عباس کھڑے ہوئے۔ اس گھر کا دستور تھا سوالی آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ بی بی مصلی عبادت پہ عبادت کر رہی ہیں، یا عباس کے لہجے میں آیہ تطہیر زینب کے کانوں میں پڑی، تڑپ کے اٹھی زہرا جائی، آواز مفزہ یہ تو میرے عباس کا لہجہ ہے، جا کے دیکھ یہ کون سوالی ہے جو عباس کے لہجے میں سوال کر رہا ہے۔ فضا نے جا کر دیکھا، ماتم کر کے کہتی ہے زینب تو غریب ہو گئی، عباس خود سوالی بن کے تیرے دروازے پہ آیا، کرتے آؤ ماتم جو ماتم کرنے آئے ہو۔ عباس خود سوالی بن کے تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ آواز یما میرے عباس کو خیمے کے اندر بلا، یا عباس اندر آئے۔ عباس سوالیوں کی طرح سوال کیوں کر رہا ہے؟ حکم کر کیا مانگنے آیا ہے؟ ہاں کربلا سہی، مگر میں علی کی بیٹی ہوں، عباس جو مانگو گے میں دوں گی۔ آنکھیں جھکا کے عباس نے کہا بی بی موت کی اجازت۔ اس لفظ کو سمجھتے ہو جو لفظوں میں ماتم کرنے آئے ہیں؟ آواز آئی بی بی موت کی اجازت۔ جتنی مضبوط تھی علی کی بیٹی کانپنے لگی۔ آواز آئی عباس بابا نے سچ کہا تھا۔ جب بابا کا نام آیا عباس روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ آواز آئی بی بی بابا نے کیا کہا تھا؟ آواز آئی غازی تو چھوٹا تھا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر میں چلنا سکھا رہی تھی۔ عباس نے آ کر کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں بابا، میں عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ کیا غازی تجھے اجازت؟ یا غازی نکلنے لگے؟ غازی نے بھی ایک قدم باہر نکالا تھا، زینب کی آواز ہے غازی روک، ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ اب عزادارو غازی نے مڑ کر دیکھا، خیمے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ عالیہ کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، کربلا کی مٹی پہ بیٹھی ہوئی، ریت سر میں روا کے رو رو کے کہہ رہی تھی غازی جا تجھے اجازت ہے، ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ حسین کا غم زبانوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ سرائکی کے مصروں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی غازی جا تجھے اجازت ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ آواز آئی بی بی کون سا سوال؟ آواز آئی بھیڑی دامان سلامت رہے، ایک منت ہم شیر سے لئی بھل، غازی کل ملنے زیور کے دیا والے، وہ کیوے پاونے ہیں سمجھائی بن۔ اللہ جانے اگر لفظ کون سمجھ سکے۔ غازی سے پوچھ رہی ہے زینب، غازی کل ملنے زیور کے دیا والے، وہ کیوے پاونے ہیں سمجھائی بن۔ غازی کی بول رہے نال شرابی سب سے صحیح لگ رہے ہیں۔ آمین محترم، یہ تھے جناب عباسی شیراتی مدعی آل محمد سید الزادی جناب سید نجم الحسن صاحب شیرازی آپ سے بولا، جو آپ کو میرا بات ہم نے پہلی مرتبہ تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ بہترین انداز میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کو سنائیں گے، اور آپ کی محبت کے ساتھ ان کے مجھے سماعت فرمائیں۔ اور ان کے بعد آپ کے عالی با جناب قاضی حسن جمشید آپ آنے بعد، ان کے بعد جناب ذاکر علی محمد امیر حسین جعفری سرگودا، اس کے بعد جناب ملک علی عباس علوی، جناب مولانا محمد سکرین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ ایک کسی صاحب کی داڑھی کھڑی ہے لنگر خانے کے پاس، یہاں پہ
لنگر کا اہتمام ہے. گاڑی نمبر ہے 832 ADY ٹویوٹا. جس صاحب کی ہو برائے مہربانی وہاں سے گاڑی اپنی ہٹا لیں. ADY 832 ٹویوٹا گاڑی ہے جس صاحب کی ہو اور لنگر خانے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، مہربانی کر کے وہاں سے ہٹا لیں. جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب شیراز.